بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح قبض کو اہل دانش لوگ الامراض کہتے ہیں، یعنی کہ ایک قبض کی وجہ سے کئی امراض جنم لیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح شراب کو قرآن پاک میں الخبائث کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ بس ایک شراب بندہ پی لے تو تمام خبیث شیطانوں والے کام اس سے خود بخود ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین بڑا مشہور واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کی روایات میں درج ہے کہ ایک دن فرشتوں کی ایک جماعت نے اللہ پاک سے عرض کی کہ انسان تو بڑا ہی فساد پھیلانے والا اور خون بہانے والا ہے، جبکہ ہم ہی تیری بہترین حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتے ہیں، اور اگر یہی چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی انہی گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ فرشتے بولے، یا رب العالمین، ہرگز نہیں، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے چن لو، تو انہوں نے ہاروت اور ماروت کو چن لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو بشری خواہشات دے کر بصورت بشر زمین پر بھیج دیا۔ پھر دونوں فرشتے بابل پہنچے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں کے دل میں اترنے لگے۔ بابل میں ایک زہرہ نامی نہایت خوبصورت حسینہ رہتی تھی، جس کا پورا شہر دیوانہ تھا، ہر کوئی اس پر دل چڑھتا تھا، لیکن وہ حسینہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ لیکن ایک دن ان فرشتوں نے جب زہرہ کو دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ زہرہ کہنے لگی، میرے اور تمہارے دین میں فرق ہے، میں تب تک تمہیں خود پر قابو نہیں دوں گی جب تک تم میری 3 شرطیں نہ مانو، اور وہ 3 شرطیں یہ ہیں کہ تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو اور میرے شوہر کو قتل کر دو، کیونکہ ہمارے تعلق کا جب میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ وہ بہت غیرت مند اور عزت والا ہے۔ فرشتوں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا کہ بت پرستی اور قتل تو بہت بڑے گناہ ہیں۔ پھر انہوں نے شراب پینا قبول کر لیا۔ زہرہ نے شراب دی، جیسے ہی انہوں نے شراب پی وہ دونوں خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ ادھر زہرہ اپنے بال کھول کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت اپنی شہوت پر قابو نہ پا سکے، انہوں نے اس حسینہ کے ساتھ زنا کیا۔ اوپر سے اس عورت کا شوہر آ گیا، فرشتوں نے اس کو باندھ دیا اور پھر بعد میں اس کا قتل کر دیا، اور پھر بتوں کی پوجا بھی کی۔ اور پھر زہرہ نے فرشتوں سے ایسے عمل سیکھے کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی اور ستارے کی مانند اور ستارے کی صورت مسخ ہو گئی۔ اور جب فرشتوں نے بھی زہرہ کے پیچھے آسمان پر چڑھنا چاہا تو وہ گناہوں کے سبب عمل بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ آسمان پر جا نہ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان فرشتوں کو اختیار دیا کہ یا وہ دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا پھر آخرت کا۔ فرشتوں نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا، جہاں وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ لیکن ناظرین، یہ جو قصہ ہے اس کا قرآن پاک میں یا نبی پاک کی کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں۔ ہاں، البتہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں کا ذکر ہے، اور اس میں ان کو بابل میں اتارے جانے کا بھی ذکر ہے۔ لیکن اصل میں شہر بابل میں جب بھی اللہ کے نبی کوئی معجزہ دکھاتے تو لوگ اسے جادو کہتے اور نبیوں کو جادوگر کہتے۔ تو اللہ پاک نے 2 مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارا کہ وہ بابل کے شہر کے لوگوں کو جادو سکھائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جادو اور نبی کے معجزوں میں کیا فرق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی سیکھنے آئے اسے پہلے آگاہ کریں کہ جادو ایک کفر ہے،
ابن کثیر میں لکھا کہ عبداللہ بن عمر نے یہ قصہ نبی کریم سے تو سنا ہی نہیں، نبی کریم سے تو یہ قصہ سنا ہی نہیں بلکہ کعب بن احبار سے سنا تھا، جو پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور پھر وہ صحابی بھی نہیں تھے بلکہ تابعی تھے۔ وہ یہودیت کے زمانے میں بہت سی باتیں یہودیوں سے سنا کرتے تھے اور بطور حقائق صحابہ و تابعین کے سامنے بیان کرتے تھے۔ البتہ ناظرین، جتنا واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہم تو بس اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر ملیں گے، اللہ نگہبان۔